بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرا نام ہاشم ہے، میں سرگودا کا رہنے والا ہوں اور ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں کیمیکل انجینئر ہوں اور ایک گورنمنٹ ادارے پر اچھی پوسٹ اور اچھی تنخواہ پر کام کرتا ہوں۔ ہمارا فیملی بزنس بھی ہے، لیکن مجھے اس میں دلچسپی نہیں، کیونکہ میں اپنا کام اور نام خود بنانے پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے گھر میں صرف 4 افراد ہیں۔ ایک میرے ابو جو اب بھی جوان لگتے ہیں اور بزنس خود سنبھالتے ہیں۔ میری والدہ ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر ہیں اور معاشرے میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو ابھی تیسرے سال میں انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھ رہا ہے۔ ہمارا گھر بہت خوشحال تھا، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا جب گھر میں میری شادی کا ذکر چل رہا تھا۔ میں خود سیٹلڈ ہونے سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں کوئی ذمہ داری اٹھانے کی ابھی ہمت نہیں رکھتا جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا۔ میرے ابو تو راضی ہو گئے، جبکہ میری امی کو میری باتیں بالکل پسند نہیں آئیں اور انہوں نے میری کسی بات کو سیریس لیے بنا میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت کوشش کرتا کہ وہ میری شادی نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی میری نہ مانتیں اور آئے دن مجھے کوئی نہ کوئی لڑکی دکھاتی اور کہتی پسند کرو۔ میں اس روز روز کے ڈرامے سے تنگ آ چکا تھا۔ ابھی یہ سب کچھ جاری تھا جب میری پھوپھو کا فون آیا۔ وہ کینیڈا میں رہتی تھیں اور ان کے شوہر امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے۔ وہ لوگ ہم سے بھی کافی زیادہ امیر تھے۔ میری پھوپھو وہاں میرے پھوپھا کے ساتھ بزنس سنبھالتی تھی۔ بزنس تو محض ایک بہانہ تھا، لیکن ان کا مقصد اپنے شوہر پر نظر رکھنا تھا کہ کہیں آزاد ماحول میں وہ بھی آزاد پرندے کی طرح اڑ نہ جائے۔ ان کی ایک بیٹی جس کی عمر 21 سال تھی اور وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن وہ بتاتی تھیں کہ ان کی بیٹی پڑھنے لکھنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ جیسے سنتے میرے ابو امی کو تو حیرت ہوئی، پھر مجھے بالکل نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک آزاد ماحول میں رہنے والی لڑکی تھی اور وہاں رہنے والی لڑکیاں تعلیم سے زیادہ بوائے فرینڈ بنانے پر توجہ دیتی ہیں۔ امی نے بتایا کہ پھوپھو کی پوری فیملی پاکستان آ رہی ہے۔ میں خوش ہوا، لیکن امی کی اگلی بات پر میری خوشی پریشانی میں تبدیل ہو گئی جب انہوں نے کہا کہ وہ پھوپھو کے جانے سے پہلے پھوپھو کے رہتے ہوئے میرا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے اس بات سے بہت اختلاف کیا، پر وہ نہ مانی اور اپنی دوست کی بیٹی کو میرے لیے پسند کر لیا۔ میری پھوپھو کینیڈا سے آئیں تو گھر میں الگ ہی رونق لگ گئی، لیکن مجھے اصل جھٹکا تو ان کی 21 سالہ بیٹی کو دیکھ کر لگا، جو بالکل معصوم گڑیا جیسی تھی۔ ڈری سہمی پھوپھو کے ساتھ چپکی، وہ کہیں سے بھی آزاد ماحول میں پرورش پائی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ انڈے کی طرح سفید تھا اور چہرے پر گلاب جیسا گلال تھا۔ اس کی آنکھیں بھی بڑی بڑی اور بے حد خوبصورت تھیں، اور سب سے بڑھ کر اس کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ بہت حسین تھا۔ وہ سر پر حجاب لپیٹے ہوئے تھی کہ اس کے سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مکمل حسن کا پیکر لگ رہی تھی۔ اس کی پلکیں مستقل نیچے جھکی ہوئی تھیں، جبکہ وہ شاید میرے دیکھنے پر گھبرا رہی تھی۔ مجھے اس کے گھبرانے پر ہنسی آئی۔ چہرے سے ہٹ کر میری نظر اس کے ہاتھوں پر گئی، پھر اس کے پیروں پر جو بالکل مومی گڑیا کی طرح تھے۔ میں اس کو دیکھتے یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ جبکہ وہ مزید گھبراتے اپنی امی کی بغل میں گھسی جا رہی تھی۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں بعد میں آنے کا کہہ کر منظر سے غائب ہو گیا۔ گھر میں میرے نکاح کی باتیں چلنے لگیں، جبکہ میری توجہ ہر وقت پھوپھو کی بیٹی پر ہوتی، جو عمر میں مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی اور اس کا نام حدینہ تھا۔ مجھے اسے دیکھنا بہت اچھا لگنے لگا۔ وہ شرم و حیا والی بھی تھی۔ میرا دل بدلنے لگا۔ میں 2 دنوں میں ہی ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگا، اور جب امی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح پکا کر چکی ہیں تو میری سانسیں رکنے لگیں۔ کسی اور سے نکاح کا تصور ہی میری جان نکال رہا تھا۔ میں نے امی کو منع کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی دوست کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میں نے منع کرنا تھا کہ میری امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شدید غصہ ہوئیں اور بولی، یہ کیا بکواس ہے، تم اب منع نہیں کر سکتے۔ وہ بے انتہا غصہ ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں امی
کسی صورت آپ کی دوست کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میری بات سن کے میری امی صدمے سے مجھے دیکھنے لگیں۔ کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد غصے سے گرائیں اور بولیں کہ اگر کسی کو پسند کرتے تھے تو پہلے بولا کیوں نہیں۔ میں نے سر جھکایا اور امی کو کہا کہ مجھے خود 2 دن پہلے محبت ہوئی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ اگر میری اس سے شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ میری باتیں سنتے میری امی ایک دم سنجیدہ ہو گئیں، پھر گہری سانس لیتے مجھ سے پوچھا کہ کون ہے وہ لڑکی، اور ساتھ ہی مجھے گھورنے لگی تو میں نے سر مزید نیچے جھکاتے حدینہ کا نام لیا اور کہا امی میں حدینہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا کہنا تھا کہ امی نے ایک دم میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی کہ تم ایسا سوچنا بھی مت، حدینہ ابھی چھوٹی ہے، اس کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے امی کو سنجیدگی سے دیکھا اور کہا صرف 4 سال کا ہی تو فرق ہے ہمارے درمیان، اس لیے ہماری شادی ہو سکتی ہے اور میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ امی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا کہ حدینہ سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتی تو بولی کہ وہ تمہارے بھائی سے منسوب ہے۔ میں نے 2 دن پہلے ہی چھوٹے بھائی جاسم کے لیے حدینہ کے رشتے کی بات کی ہے اور انہوں نے ہاں بھی کر دی ہے۔ اب چھوٹے کے لیے منع کر کے بڑے کا نہیں بول سکتے۔ دیکھ کے میں پتھر بنا امی کو سن رہا تھا کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں میری اماں اس کو میرے بھائی کے ساتھ منسوب کر رہی ہیں۔ میں نے بھی امی کو اپنا فیصلہ سنایا اور کہا ٹھیک ہے آپ حدینہ اور جاسم کی شادی کر دیں، لیکن پھر میری شادی کے خواب سجانا چھوڑ دیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ میں کہتے ساتھ کمرے سے نکلنے لگا کہ ٹھٹک کے رک گیا، کیونکہ میری پھپھو دروازے پر کھڑی تھیں اور شاید سب کچھ سن چکی تھیں۔ میرا چہرہ جھک گیا جب میری پھپھو اندر آئیں اور بولیں کہ جاسم ہو یا ہاشم مجھے دونوں بہت عزیز ہیں۔ اگر ہاشم میری حدینہ سے محبت کرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حدینہ سے ہاشم کی شادی کرنے پر پھپھو کی بات پر میرے دل کی کلی کھل سی گئی۔ میں پھپھو کے گلے لگ گیا اور مسرت سے ان کا ماتھا چوم لیا۔ میری پھپھو نے بھی مجھے پیار کیا اور بولی لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں چونک گیا۔ حدینہ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اس کے لیے میں کچھ شرائط کی کیا بات تھی۔ میری ساس نے میرے سامنے 3 شرائط رکھی۔ پہلے یہ کہ میں کبھی حدینہ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، پھر چاہے کتنی بات بڑی کیوں نہ ہو۔ میں نے پھپھو سے کہا میں ان مردوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں جو عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ بے فکر ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری شرط بتائی اور بولی کہ کوئی بھی غلط فہمی ہو یا جتنی بھی بڑی بات ہو تم حدینہ کو طلاق نہیں دو گے۔ اس بار سنجیدہ ہو گیا اور اپنی پھپھو کو گلے لگا لیا اور یقین سے کہا کہ وہ اپنے دل سے سارے خدشات نکال دیں۔ میں حدینہ کو کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا، پھر چاہے اس کی غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ وہ میری بات پر مسکرائیں اور بولی میں نے حدینہ کو بہت محبت سے پالا ہے، اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی، تو تم بھی کبھی ایسا مت کرنا، وہ بہت نازک ہے۔ تو میں نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ پھپھو کے اقرار کے بعد امی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا اور میرا اور حدینہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ میری اور حدینہ کی نکاح کی جگہ شادی ہو گئی۔ میرے پھپھا کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا اور وہ بھی پاکستان آ گئے تھے۔ ہماری شادی بہت خوبصورتی سے ہوئی، لیکن صرف میرے لیے، جبکہ حدینہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ وہ مجھ سے گریزاں تھی جبکہ میری پھپھو اسے سمجھاتی رہتی۔ وہ شوخ و چنچل بھی نہ تھی، وہ بہت مختصر بولتی تھی لیکن اس کے باوجود مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ اور شادی کے بعد وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی جبکہ مجھے روم میں آتا دیکھ کر ہی رونے لگی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، وہ مجھ سے نہ ڈرے، تو وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تب مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دوں گا، پہلے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کروں گا، اس کا دوست بنوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہنے کی کوشش کرتا، جسے دیکھتے میری پھپھو بھی بہت خوش اور مطمئن رہتی۔ حدینہ کی وجہ سے انہوں نے بھی پاکستان رہنے کا ہی فیصلہ کیا، کیونکہ حدینہ کے علاوہ ان کا کوئی نہ تھا۔ میں حدینہ کو لے کر اپنے آفس لے گیا، ایک خوبصورت فلیٹ میں شفٹ ہو گیا جو 2 کمروں پر مشتمل نئے طرز سے بنا ہوا تھا۔ میری امی سخت خفا ہوئیں کہ میں الگ کیوں ہو رہا ہوں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں کچھ مہینوں کے لیے جا رہا ہوں تاکہ حدینہ کے ساتھ اکیلے وقت گزار سکوں، اس سے دوستی کر سکوں۔ میری بات سمجھتے امی خاموش ہو گئیں اور الگ گھر لینا کرامت ثابت ہوا۔ حدینہ سے میری دوستی ہو گئی، اس نے مجھ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے بات بھی کرتی لیکن پھر اچانک سے عجیب ہونے لگا۔
وہ بہت عجیب حرکت کرتی، باہر نہ جاتی، باتھ روم میں بند ہو جاتی۔ میری بیوی ہر وقت گھر میں بند رہتی، کبھی گھر سے باہر نہ نکلتی۔ اگر میں کہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تو صاف منع کر دیتی۔ میرے پوچھنے پر ہی اس کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا اور وہ ایسے خوفزدہ ہو جاتی جیسے میں اس کو کہیں لے کر جا کر نقصان پہنچاؤں گا۔ اگر میں اور زیادہ ضد کرتا تو وہ رونے لگتی اور کہتی کہ مجھے نہیں جانا۔ میں شاپنگ کا کہتا تو کہتی کہ آپ کو جو پسند ہے وہ لے آئیں، لیکن وہ باہر نہ نکلتی، حتیٰ کہ اپنے میکے تک نہ جاتی۔ اگر میں اس سے پوچھتا کہ تمہیں تمہارے میکے چھوڑ آؤں تو وہ صاف انکار کر دیتی اور جب بھی اس کے گھر والوں کو اس کی یاد آتی وہ آ کر اپنی بیٹی سے مل کر چلے جاتے۔ لیکن یہ سب کب تک چلتا ہے؟ ساری زندگی ایسے رہنا تو ناممکن تھا۔ میرے اٹھنے بیٹھنے والے بھی تھے اور رشتہ دار بھی، جن کے گھر دعوت پر بھی میں نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ پوچھتے کہ بیوی کہاں ہے تو میں کیا کہتا اور بار بار بہانہ بنا دیتا۔ یہ ماجرا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے کئی بار اپنی ساس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے تو وہ لا علمی کا اظہار کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شاید اسے باہر نکلنا نہیں پسند۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں کہ اس کو باہر نکلنا نہیں پسند ہوگا، لیکن ضرورت کے تحت تو نکلنا پڑتا ہے۔ وہ تو جب سے گھر آئی ہے باہر دیکھتی بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں نے میری شادی کی دعوت دی اور ایک نے نہیں، سب نے یہ دعوت دی، لیکن میں نہیں جا سکا کیونکہ یہ باہر جانے کو راضی نہیں ہوتی۔ میرے ماموں ناراض ہو گئے کیونکہ میری بیوی ان کے گھر نہیں گئی، اور اگر میں اس سے سختی یا زبردستی کروں تو پھر وہ روتی ہے۔ میری بات سنتے میری ساس پریشانی سے لب کاٹنے لگیں۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ پھر انہوں نے میرے سامنے جو انکشاف کیا اسے سنتے میں چونک گیا۔ دل میں ہزاروں سوالوں نے جنم لے لیا تھا۔ میں مزید اپنی ساس کو کچھ نہ کہہ سکا جبکہ وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور وہ ناراض ہو گیا، لیکن میری بیوی نے رو دھو کر منت سماجت کر کے مجھے منا لیا۔ مگر مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیوی نہیں سدھرے گی تو میں نے اسے مستقل اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ لیکن اس کی حرکتیں مزید مشکوک ہو گئیں۔ خود ہی رات کو اٹھتی اور خود کو غسل خانے میں 4 گھنٹے کے لیے بند کر لیتی۔ میں پوری رات دروازہ بجاتا رہتا، اس کو آوازیں دیتا، لیکن وہ آگے سے کوئی جواب نہ دیتی۔ جبکہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اندر سے پانی گرنے کی بھی آواز نہ آتی۔ پھر وہ 4 گھنٹے غسل خانے میں بند ہو کر کیا کرتی تھی؟ مگر جب وہ صبح باہر نکلتی تو میں اس سے پوچھتا کہ تم اندر کیا کر رہی تھی، وہ اتنی دیر سے کیوں باہر نکلی ہو، تو وہ پہلے تو ٹالتی، پھر میرے زیادہ پوچھنے پر بتاتی کہ طبیعت خراب تھی۔ بھلا طبیعت بگڑنے کا غسل خانے سے کیا تعلق تھا؟ میں نے اس سے پوچھا طبیعت خراب تھی تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں اسپتال لے چلتا۔ تو وہ بولی معمولی سی طبیعت خراب ہوئی تھی، آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے غصے سے اس کا بازو تھاما اور کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر تنگ نہیں کر رہی ہو تو پوری رات باتھ روم میں بند رہی، میں دروازہ بجاتا رہا۔ میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے اٹھ رہے تھے کہ یا اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، لیکن تم نے مجھے جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا کہ تم بالکل ٹھیک ہو، کیا چاہتی ہو آخر؟ میں نے غصے میں اس سے بری طرح ڈانٹا تو وہ ایک دم رونے لگی۔ میں جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا ایک دم نرم پڑا اور اس کا بازو چھوڑتے باہر نکل گیا۔ اسے کچھ بھی کہنا بیکار تھا، اس لیے میں کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ کہیں نہ کہیں میرا دل پرسکون تھا کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ میں آفس چلا گیا۔ جب تھکارا واپس آیا تو وہ بالکل نارمل تھی۔ مجھے اچانک اپنے صبح کے غصے پر ملال ہوا اور میری بیوی کا مسکراتا چہرہ دیکھا اور زیادہ دکھ ہوا۔ کوئی نہ کوئی برائی تو سب میں ہوتی ہے۔ میں نے اسے پاس بٹھایا اور اپنے صبح کے رویے کی معافی مانگی تو اس نے بنا نخرے کیے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے اسے محبت سے سمجھایا کہ اس کی یہ حرکتیں مجھے پریشان کرتی ہیں، تو اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور کہا آگے سے وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ میں نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور آفس کا کام کرنے دوسرے روم میں چلا گیا۔ رات کو وہ جلد ہی سو گئی۔ میں آفس کا کام کر رہا تھا۔ کل میٹنگ کی امپورٹنٹ فائل تیار کرنی تھی۔ جب میری بیوی نیند سے اٹھی اور اپنا فون اٹھایا، میں چونکا جبکہ وہ فون اٹھائے باتھ روم میں چلے گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے روکوں، پر وہ جلدی سے اندر گھس گئی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا کہ واپس آ جائے پھر پوچھوں گا، پر پہل 1 گھنٹہ، پھر دوسرا گھنٹہ، پھر تیسرا۔ جب وقت زیادہ ہو گیا تو میں نے اسے آواز لگائی پر کوئی جواب نہ ملا۔ میں ٹھٹک گیا۔ میں نے دروازہ بجایا پر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ مجھے بے تحاشا غصہ آیا کہ صبح
میرے اتنے بولنے کے باوجود اس نے میری بات کو جوتی کی نوک پر مارا اور یوں نظر انداز کر دیا۔ میرے اندر غصے کا طوفان اٹھنے لگا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا، اس سے کہا وہ ابھی کے ابھی باہر نکلے، پر وہ نہ نکلی۔ میرے دل میں شک کی لہر اٹھی کہ پہلے وہ کہیں باہر نہیں جاتی تھی، پھر اب اس نے رات غسل خانے میں گزارنا شروع کر دی۔ میرے دماغ میں کلک ہوا کہ معاملہ میں جتنا سیدھا لے رہا ہوں اتنا سیدھا بھی نہیں، بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ میری بیوی جتنی نیک دکھتی ہے اتنی ہے نہیں۔ بھلا موبائل کا غسل خانے میں کیا کام تھا؟ میں نے وہ رات بہت مشکل سے کاٹی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ لگ گئی۔ جب الارم سے واپس آنکھ کھلی تو میری بیوی بیڈ پر میرے برابر سو رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور آفس چلا گیا۔ میں واپس گھر آیا تو مجھے کمرے سے آواز آ رہی تھی، وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کا فون اٹھایا، لیکن اس کے فون کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی اور موبائل آن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے غصے سے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی چھپ چھپ کر، تو وہ بولی کسی سے نہیں، میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ مگر میں نے بولا جھوٹ بولتی ہو، میں نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر خود سنا تم کسی سے بات کر رہی تھی اور اب تم مکر رہی ہو۔ میں غصے سے چلایا تو وہ سہم گئی اور بولی میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی۔ یقین نہ آئے تو بے شک آپ امی کو فون کر کے پوچھ لیں، وہ کہتے ساتھ ہی رونے لگی۔ مجھے اس کے رونے سے چڑ ہونے لگی۔ وہ بات بات پر روتی تھی اور مجھ سے ایسے ڈر جاتی تھی جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رونا بند کرو، کچھ نہیں کہہ رہا، تو وہ اب اور رونے لگی اور بولی آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ یہ سچ تھا، مجھے اس کے کردار پر شک ہو رہا تھا، اور اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے بھی شک ہوتا، کیونکہ اس کی حرکتیں کافی مشکوک تھیں۔ میں نے اسے معافی نہیں مانگی، نہ ہی ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی۔ رات میں بھی اس کی طرف پیٹ کیے سویا میں صرف اس کے سامنے تھا۔ در حقیقت میں جاگ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ آج وہ رات بھی باتھ روم میں جاتی ہے یا نہیں۔ میں انتظار کرنے لگا اور وہ روز کی طرح اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس بار میں نے اسے نہیں روکا، نہ ہی میں نے اسے کہا کہ باہر نکلو، نہ ہی میں نے دروازے پر دستک دی۔ آج تو اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، پھر وہ باتھ روم میں کیوں گئی تھی؟ اب پانی سر سے گزر چکا تھا اور اب کسی بھی صورت مجھے اپنی بیوی کا راز جاننا تھا، اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب میں اس راز سے پردہ ہٹاؤں گا اور اس کی حقیقت کو جانوں گا جو وہ چھپا کر رکھتی ہے۔ اگلے دن جب میں صبح آفس کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا وہ کمرے میں نہیں ہے اور باتھ روم بھی خالی ہے۔ باہر کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بالکل نارمل ہو گئی ہے۔ میں فریش ہو کر باہر گیا تو وہ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو چونک گیا کیونکہ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ایسا لگ رہا تھا وہ بہت روئی ہو۔ میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا اور ناشتہ کر کے آفس جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج میں رات گھر نہیں آؤں گا، مجھے ایک میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ وہ جواباً کچھ نہ بولی، شاید ناراض تھی۔ میں آفس آ گیا۔ رات کے وقت میں گھر کی دوسری چابی سے خاموشی سے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ میری بیوی بیڈ پر آنکھیں بند کی لیٹی تھی۔ میں اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے، لیکن شاید وہ سو رہی تھی کیونکہ اس نے آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹایا تھا۔ میں فوراً جلدی سے باتھ روم میں داخل ہو گیا اور دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ صبح جو باتھ روم میں رکھا پانی کا ٹینک میں خالی کر کے گیا تھا وہ اب بھی خالی تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر صبح ہی اس کے اوپری حصے میں ایک سوراخ کر دیا تھا۔ میں آہستگی سے اس میں بیٹھا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات تھوڑی اور گہری ہوئی تو معمول کے مطابق میری بیوی باتھ روم میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا میری روح کانپ گئی، میرا دل پھٹنے لگا۔ میں یقین نہ کر سکا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے، کیونکہ میری بیوی بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میرا تو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اگلی صبح ہی میں اپنی پھوپھو کے گھر گیا اور اپنی پھوپھو کو سب کچھ بتاتے اس بات کی اصل وجہ پوچھی اور کہا کہ مجھے ادینہ کے بارے میں سچ سب کچھ بتائیں۔ تب وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رونے لگی اور مجھ سے منت کرنے لگی کہ میں ادینہ کو طلاق نہ دوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ادینہ کو طلاق نہیں دوں گا، لیکن مجھے ایک بار اس کی سچائی بتا دیں۔ تو میری آنسو صاف کرتے مجھے سچ بتانے لگی۔ میری پھوپھو اور پھوپھا بزنس میں مصروف ہوتے تھے، جبکہ گھر میں ایک میڈ ہوتی تھی جو گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ایک چوکیدار۔ باقی تمام ملازمین کو مالکان کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔
میری پھوپھو کی میڈ ان کے جانے کے بعد سو جاتی تھی، جبکہ حدینہ اکیلی ہوتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ڈرپوک اور حساس نیچر کی تھی اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے گھر کا چوکیدار ہی اسے ہراس کرتا تھا۔ جب سے وہ چھپ کر باتھ روم میں بند ہو جاتی تھی اور پوچھنے پر کچھ بتاتی بھی نہ تھی کہ وہ چوکیدار سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ اگر ہم اسے کہیں باہر لے کر جانا چاہتے تو وہ رونے لگتی اور چوکیدار کے ڈر سے باہر بھی نہ جاتی۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آئی تو دیکھا چوکیدار دروازے پر نہیں تھا۔ میں اندر گئی تو اندر کا منظر دیکھتے ہی میری روح کانپ گئی کہ میری حدینہ باتھ روم میں بند ہو کر بیٹھی رو رہی ہے اور وہ چوکیدار اس کو ہلکی آواز میں بری طرح دھمکا رہا ہے۔ اس وقت تو میں نے سارا معاملہ فوری طور پر سنبھال لیا، مگر تب سے حدینہ کی شخصیت میں بڑا بدلاؤ آ گیا ہے۔ میں نے اسے بہت سے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ وہ اپنے اندر کا ڈر نہیں نکال پا رہی۔ یہ سب سنتے میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس دن میں باتھ روم میں نے بھی تو یہی سب دیکھا تھا۔ حدینہ باتھ روم میں خود کو لاک کیے ایک کونے میں ڈری سہمی بچی کی طرح بیٹھ گئی، ساتھ ساتھ روتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کسی خوف کے ڈر سے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ میں اسی لمحے ٹینک سے باہر نکل کر اس کے پاس آیا تو وہ مجھے دیکھتے ہی میرے گلے لگ گئی اور بس بار بار یہی بولتی جا رہی تھی کہ وہ باہر کھڑا ہے، مجھے پکڑ لے گا۔ میں اسے بہت سمجھایا، گھر سے باہر نکالنا چاہا پر وہ رونے لگی۔ وہ رات میں نے بھی حدینہ کے ساتھ ساتھ باتھ روم میں گزاری۔ میں نے اپنی پھوپھو سے پوچھا، حدینہ نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا اور آپ نے یہ سب کیوں چھپایا؟ تو وہ بولی کہ میں نے ہی حدینہ کو منع کیا تھا کہ وہ کسی کو نہ بتائے، تمہیں بھی نہیں۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں تم اسے غلط نہ سمجھو۔ اس دن کے بعد سے میری محبت حدینہ کے لیے مزید بڑھ گئی۔ میں نے ایک اچھے ماہر نفسیات سے واپس حدینہ کا علاج شروع کروایا۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ہمارا ماشاءاللہ سے ایک بیٹا بھی ہے، لیکن حدینہ میں اب بھی کچھ خوف باقی ہے۔ وہ اب پہلے سے سنبھل گئی ہے لیکن باہر نکلنے سے اب بھی خوف زدہ ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت ہمارے بیٹے سے چپکی رہتی ہے، جبکہ میری ساس کو اس بات کا بے حد ملال ہے کہ انہوں نے اپنی اکلوتی اولاد پر توجہ دی ہوتی، اسے وقت دیا ہوتا تو آج معاملات کچھ اور ہوتے۔ پیارے لوگ اپنی اولاد کو نوکروں کے سپرد نہ کریں۔ بچے بہت حساس ہوتے ہیں، انہیں اپنا وقت اور محبت دیا کریں، یہ ان کا حق بھی ہے۔